یہاں سے 140 کلومیٹر دور بھلا ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور آخر انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھلا کیسے 6000 سیلسیس کا ٹمپریچر برداشت کر سکتی ہے؟ دوستو، آج سے زیادہ دور نہیں، صرف 8 سال پہلے کی ہی بات کریں تو 8 سال پہلے کے انسان کو اگر آپ بتاتے کہ ہم 2021 کے اندر سورج کو ٹچ کر لیں گے تو ہنسنے ہی لگ جاتا اس کے پاس، اور کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو جی ہاں، یہ وقت آ گیا ہے جب ہم نے دا گریٹ سورج کو ٹچ کر لیا ہے، یعنی اس سولر سسٹم کے بادشاہ تک پہنچنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کا جشن ہم نے اخیر طریقے سے، اخیر لیول سے نہیں بنایا، یعنی ہم چاند پر پہنچے، انسان پہنچا تو ہم نے اتنا بڑا جشن بنایا، لیکن سورج تک ایک سپیس کرافٹ کو، ایک سولر پروب کو بھیجنا بہت بڑی بات ہے۔ دوستو، میرا نام ہے ذل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریم ڈسکوری۔ اس سے بھی بہتر سے بہترین ویڈیو کے لیے چینل سے جڑی رہیے سبسکرائب کر کے۔ دوستو، یہ مشن ممکن ہو پایا ہے سولر پروب کی وجہ سے، جو بہت ہی تیزی کے ساتھ سورج کی جانب بڑھا۔ اتنی تیزی، اتنی رفتار، یعنی کہ 200 کلومیٹر پرتی سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر 200 کلومیٹر، یعنی لاہور سے دلی کا فاصلہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر۔ آخر اس کی اتنی رفتار تھی تبھی تو یہ ممکن ہو پایا سورج تک پہنچنا بھی۔ تو سولر پروب نے بالآخر سورج کی گرمی کیسے برداشت کی؟ اور یہاں پر ایک اور سوال بھی آتا ہے، اگر اس کی اتنی بھی سپیڈ تھی بھی تو اس نے 140 ملین کلومیٹر کا سفر کیسے طے کر لیا؟ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتے چلیں کہ سورج کا جو اندر کا ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 5000 سینٹی ڈگری تک ہے، یعنی اس کی سرفیس کا ٹمپریچر۔ لیکن اس کی کرونا، یعنی اس کی اوپر والی لیئر جس کو کرونا بھی کہتے ہیں، آج کا کرونا نہیں دوستو، اس کی سرفیس کے اوپر کا ایریا اس کو کرونا کہتے ہیں، اس کا ٹمپریچر 8 کروڑ سینٹی ڈگری ہے۔ جی ہاں، بالکل ناقابل یقین قسم کی بات ہے، لیکن واقعی ہی اس کا ٹمپریچر 8 کروڑ سینٹی ڈگری ہے اور اس کی سرفیس کا ٹمپریچر جسٹ 5000 سیلسیس۔ دوستو، ہم اتنے کامیاب کیسے ہو پائے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی راز ہیں، بہت بڑے لوگوں کی محنتیں چھپی ہیں، یعنی کہ 1976 کے اندر ہیلیو 1 اور ہیلیو 2 کو سورج کی جانب بھیجا گیا، صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کہ بھائی سورج اتنا گرم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زمین پہ بھی بیٹھیں تو ہمیں جلا کے رکھ دیتا ہے، تو وہاں اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ان دونوں مشن پہ ہم کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ وہ وقت تھا 1976 اور اب وقت ہے 2012 کا، یعنی کہ بہت بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے۔ 2012 کے اندر پارکر پروب کو لانچ کیا گیا۔ دوستو، جو پہلے سیٹلائٹ جتنے بھی بھیجے گئے ان کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے رابطہ ختم ہو جاتا، کنیکشن ٹوٹ جاتا، اور وہ وہیں آج بھی کسی آتما کی طرح گھوم رہے ہیں۔ لیکن پارکر پروب نے وہ کر دکھایا جو آج تک انسان نہیں کر سکا، یا سوچ بھی مشکل ہو سکتی ہے کہ سورج کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں 2012 کے اندر بہت ہی زیادہ تیاری، بہت ہی انتھک محنت کے بعد اور مکمل چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو لانچ کیا گیا، یعنی پارکر پروب کو خلا کے اندر بھیجا گیا صرف سورج کو ٹچ کرنے کے لیے۔ ان کا مشن تبھی تھا کہ یہ تبھی ہمیں سبھی معلومات دیتا جائے گا پوری یونیورس کے بارے میں، اور آخر میں جا کے یہ سورج کے اندر ڈوب جائے گا، سورج کے اندر جا کے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی سائنٹسٹ تھے ان کو پتا تھا کہ اس نے کہیں نہ کہیں جا کے گم ہی جانا ہے، سورج تک پہنچنا اس کا ناممکن ہے، کیونکہ وہاں تک جاتے جاتے رابطہ کرنا بھی تو ناممکن ہے۔ اتنی دور 140 ملین کلومیٹر دور سے ہم اس سے رابطہ بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بہت کم تھیں، اور سولر پروب نے جو کیا وہ ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھا۔ تو پارکر پروب کا سفر اتنا لمبا تھا کہ یہ سفر 8 سے 9 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 2012 کے اندر اس کا لگاتار سفر شروع ہوا اور آج تک جا کے ختم ہوا۔ ابھی بھی یہ گھوم رہا ہے، ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا۔ تو دوستو، اتنے لمبے سفر کے لیے اس کو ہم کوئی فیول تو دے کے بھیجنے سے رہے، کتنا بڑا فیول بھیجیں کہ وہ 8 سال تک چلتا رہے۔ تو اس کا فیول، اس کی انرجی کہاں سے آتی تھی؟
تو انرجی کا راز یہ تھا کہ وہ جا ہی تو سورج کی طرف رہا تھا، تو وہیں سے انرجی، اتنی اچھی انرجی، اتنی بہترین انرجی، سامنے سورج چمک رہا ہو اور اس کی فوٹو وولٹیک سیل یعنی کہ اس کی سولر پلیٹس کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑتی اور اس سے جنریٹ کیوں الیکٹریسٹی کی وجہ سے وہ اتنی رفتار سے چلا کہ 300 کلومیٹر تک اس کی رفتار ہو گئی تھی، یعنی کہ کراچی سے بھی لاہور کا اگر سفر ہم کریں تو جسٹ 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر۔ تو دوستو سورج کے قریب جاتے جاتے اس نے ہمیں بہت ساری اور بھی معلومات دی یونیورس کے بارے میں، یعنی کہ جس سیارے کے پاس سے، ستارے کے پاس سے گزرتا یہ ہمیں اس کی اچھی خاصی انفارمیشن دے جاتا۔ یہ سیٹرن کے پاس سے گزرا، یہ مارس کے پاس سے گزرا، یہ گھومتے 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 سورج تک جا پہنچا، اور وہاں سے آخر ایک سوال آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسے ممکن ہو پایا اتنی دوری سے؟ تو جی ہاں دوستو، یہ رابطہ ایسے ممکن ہو پایا جیسے آج ہم سیٹلائٹ سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر ٹی وی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، اوپر سیٹلائٹ ہوتی ہے، ٹی وی ڈش نیچے پڑی ہوتی ہے، ہمارا ٹی وی وغیرہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی اصول کے تحت سولر پروب بھی اسی اصول کے تحت سگنل بھیجتا تھا، لیکن اس کے سگنل بہت لمبے ہوتے تھے، یعنی بہت ہی لمبا وقت وہ لیتے تھے۔ دوستو سولر پروب سب سے پہلے مارس کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹس کو اپنے سگنل بھیجتا تھا، انفارمیشن کو کوڈ کر کے ان کو بھیجتا تھا، اور مارس کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ پھر ہماری جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے قریب ترین سیٹلائٹس یا ایسی جگہوں پہ زمین کے قریب ترین سگنل بھیجتا، اور وہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ زمین پہ سگنل بھیجتی۔ دوستو اس پورے پروسیس کو ہونے میں تقریباً 8 دن لگ جاتے، یعنی کہ 8 دنوں کے اندر یہ پورا مکمل سگنل ہمارے تک پہنچتا، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی سولر پروب اب بھی زندہ ہے یا نہیں، یعنی ہمیں 8 دن کے بعد ہی پتہ چلتا کہ اس کا سگنل آیا ہے، تو لازمی بات ہے وہ حرکت میں ہے۔ تو آخرکار دوستو یہ سولر پروب بڑھتا گیا سورج کے قریب ترین ہوتا گیا، تو پھر سائنٹسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اتنا قریب لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، یعنی ساری کی ساری محنت پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے، تو انہوں نے دور سے ہی سورج کے گرد اس کو چکر لگوانے شروع کر دیے اور وہاں سے اچھی خاصی انفارمیشن لینی شروع کر دی سورج کے متعلق۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ اس کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، اب اس کو انتہا کو پہنچا ہی دینا چاہیے، 9 سال سے بیچارہ تھک گیا ہوگا، تو انہوں نے سولر پروب کا رخ ڈائریکٹ سورج کی طرف کیا اور اسی رفتار سے اس کو دوڑایا۔ لیکن یہاں پر دوستو ایک اور سوال آتا ہے کہ بھلا سولر پروب نے اتنی گرمی کو برداشت کیسے کیا؟ مطلب اتنی گرمی، 8 کروڑ ڈگری سیلسیس کا ٹمپریچر کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، وہ ٹمپریچر اس نے کیسے فیس کیا؟ تو وہ ایسے کہ سولر پروب کے ارد گرد ایلومینیم کی ایک بہت ہی بڑی شیٹ لگائی گئی تھی، جس کے سامنے سورج کی ریڈیشن، سورج کی گرمی، سورج کی روشنی سبھی ٹکراتے، لیکن وہ ان کو ریفلیکٹ کر دیتا، ان کو جذب کرنے سے ایسا مٹیریل یوز کیا گیا کہ وہ سولر پروب کو نقصان نہیں پہنچا پاتا، وہ جتنا بھی مٹیریل تھا اس کا 80% ریفلیکٹ ہو جاتا، یعنی اس میں نہ گرمی آ پاتی، نہ روشنی زیادہ وہ برداشت کرنی پڑتی، اور نہ سورج ونڈ سے اس کو کوئی اتنا بڑا خطرہ تھا۔ تو دوستو اس نے آخرکار کرونا کی لیئر کو ٹچ کر لیا، کرونا کے اندر بھی چلا گیا، یعنی 8 کروڑ ڈگری سیلسیس کے اندر جی سولر پروب چلا گیا، یعنی فائنلی انسان نے سورج کو ٹچ کر لیا۔ دوستو اصلی سورج یہی ہوتا ہے جو اس کا کرونا یعنی اس کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے، وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے، اس کا جو نیچے والا سفیر ہے، اس کی جو سطح ہے، اس کو ٹچ کرنا تو ممکن ہی ہے، لیکن وہ تبھی فیصلہ کریں گے جب ہم اس سولر پروب کو مکمل طور پر سورج کے اندر گرائیں گے۔ لیکن دوستو ابھی بھی وہ سولر پروب سورج کی کرونا کے اندر ہی گھوم رہا ہے، اگر اس نے سطح تک جانا ہو تو پھر بھی اس کو 2 سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ سورج کی کرونا اور اس کی سطح کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی سولر پروب اگر اسی رفتار سے حرکت کرے گا تو اس کی سطح تک پہنچے گا، جو کہ ایک ناممکن سی بات اس دور میں تو نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنی شدید ترین گرمی، شدید ترین ٹمپریچر اور روشنی کے اندر اتنی رفتار سے فاصلہ طے کرنا
یعنی 300 کلومیٹر سے اگر وہ اس کی رفتار کم کر دیں، یعنی 100 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار اگر کر دیں تو پھر اس کو پہنچنا ہی ناممکن ہے، کیونکہ وہ اتنا عرصہ سفر ہی نہیں کر سکے گا، یعنی اس کو 10-11 سال لگ جائیں گے اس کی صرف سطح تک پہنچنا کے لیے، کرونا سے اس کی سطح تک پہنچنے کے لیے۔ تو ابھی بھی وہ سفر کر رہا ہے اور ہمیں اچھی خاصی انفارمیشن آج بھی وہ دے رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اس سے بہتر سے بہترین ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہیں۔